اب ذرا یہ نیتن یاہو کا چونکہ انہوں نے تذکرہ چھیڑ دیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو فون کال ہوئی وہ بھی بڑی پریشانی، اور اگر ماضی میں جائیں تو کئی ایسے مواقع آئے. یہ دیکھیں نا، نیو ایران پیس پروپوزل ٹریگرز ٹینس ٹرمپ نیتن یاہو کال، اور ایکزیس نے بھی کہا، اور پھر ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو ڈائیورج آن ایران وارز فیوچر انٹینس فون کال، یعنی کہ مختلف سورسز نے یہ رپورٹ کیا ہے. آپ کو جب میں نے حوالہ دیا، بلکہ حوالہ دوں تو یہ جو 18 مارچ کو جو ایک اجلاس ہوا تھا ریاض میں، یاد ہے آپ کو کہ اس کے اندر کس طریقے سے وہ سارے کے سارے گلف GCC کنٹریز جو ہے دے وانٹڈ ٹو ریسپونڈ اینڈ ریٹیلیٹ، اور اسرائیل کا جو پلان تھا اس پہ وہ عمل کرنے جا ہی رہے تھے ایک طرح سے، لیکن پاکستان انٹروینڈ اینڈ پاکستان اگین انٹروینڈ جب ٹرمپ نے بتایا نیتن یاہو کہ پاکستان از ورکنگ آن اے پروپوزل. تو کیا گزر رہی ہوگی بیچارے نیتن یاہو پہ؟ جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب شروع کر لیتے ہیں تو پھر اس کا خاتمہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ جو بیٹل فیلڈ کے اوپر جو حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ جنگ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. میں تھوڑا سا واپس آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. جب فروری کے اندر نیتن یاہو نے اپنی ساری سیکورٹی ٹیم کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ جنگ کا پلان بیچا کہ جی یہ جنگ یہ ہم جیت سکتے ہیں، اور 3 آبجیکٹو ہم جو ہے وہاں پہ رجیم چینج کر سکتے ہیں، ڈیکیپیٹیشن ہم وہاں پہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جو اینٹی رجیم وہاں پہ سیگمنٹس ہیں ان کو ہتھیار بھجوائیں گے، ہاں ایران کے ہم حصے بکھرے ہم کر دیں گے. تو یہ بڑا ایک ورکیبل پلان ہے. ٹرمپ کے اپنے بھی میجارٹی لوگوں نے کہا کہ جی یہ ورکیبل نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے نیتن یاہو 2000 سے آن بیچ رہا ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. فار سم ریزن وہ لابنگ فرم تھی، پیسہ تھا، جو بھی تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ پلان خرید لیا. جنگ شروع ہو گئی. فاسٹ فارورڈ وہ تینوں کے تینوں آبجیکٹو سے وہ بری طرح ان کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا امریکہ اور اسرائیل. اب جب آپ ناکام ہو گئے، الٹا جو ہے آپ نے ہرمز جو کہ 27 فروری کو کھلی ہوئی تھی وہ بھی بند ہو گئی. اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا ساری دنیا کو، نیٹو کو، یورپین یونین کو، چائنا کو آئیں ہماری مدد کریں، آپ نے ہرمز کو کھلائیں. کسی بندے نے ہاتھ نہیں پکڑایا، اور اب کہا کہ صدر ٹرمپ صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جنگ جو ہے یہ جو ہے ill thought out ہے، یہ بنتی نہیں ہے، آپ کو نہیں اس میں جانا چاہیے تھا. تو جب آپ کو کچھ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور ایک خبر کے مطابق it wasn't Pakistan which reached out to America. They reached out to us. They reached out to us کہ یہ معاملہ ہو گیا. تو اس میں ظاہر ہے پاکستان تو کوشش کر ہی رہا تھا. Anyways جب وہاں سے ہمیں گرین سگنل مل گیا تو ہم نے کامیابی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر دیا. اب جو 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا بڑی اہم ہے. ایک کی طرف جو حسن نے اشارہ کیا، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. سینٹ کے اندر 8 کوششیں ہوئیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پابند کیا جائے، یہ جو ایران کے اندر جنگ ہے اس کو یا بند کریں، یا پھر اگر آپ نے جنگ کنٹینیو کرنی ہے تو کانگریس سے، دونوں ہاؤسز سے آتھرائزیشن لیں. تو یہ ووٹ ہو گیا ہے پاس. یہ 50 اور 47 کا نمبر ہے، اور یہ 47 کا نمبر ہے. یہ بڑا ایک اہم وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ جو آپ نے بات کی کہ جو GCC کنٹریز ہیں انہوں نے بھی جب سارا اپنا میتھ ثابتاب لگا لیا، انیشلی ان کا بھی یہ خیال تھا، وہاں پہ کچھ ممالک آپ خبریں بھی آئی تھیں کہ ایران کو تھوڑا سا مزید تھوڑی سی ٹکائی ہوگی تو ایران جو ہے وہ ٹیک دے گا. ایران اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا رہا، اور جو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں ابھی تک جس کنٹریز کو، اور نظر آ گیا ہے کہ ایران ریزیلینٹ ہے، ایران پورا تیار ہے. تو یہ سارے جو حقائق ہیں اس بات کے اوپر ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس جنگ کے خاتمے.